ہماری گفتگو مسلسل حضرت سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا عنا کے نکاح کے تعلق سے یہ جاری ہے۔ ابھی تک اس حوالے سے جو گفتگو ہوئی وہ اس گفتگو کا ایک رخ اور ایک پہلو تھا جو بڑا بنیادی اور اہم پہلو تھا، اور بڑا ہی مضبوط، بڑا مدلل اور مستند پہلو تھا، جس پر امت کی اکثریت اپنا اعتماد اور اپنا بھروسہ رکھتی ہے، اور وہ یہ کہ اب تک جو ساری گفتگو، دعویٰ بھی اور اس پر دلائل بھی، وہ اس پہلو سے آپ کے سامنے رکھے گئے کہ حضرت سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے وقت یہ 9 سال تھی، اور اسی آدھار اور اسی بنیاد پر دلائل آپ کے سامنے رکھے گئے۔ لیکن آج گفتگو کا ایک دوسرا پہلو اور گفتگو کو ایک دوسرے زاویے سے آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے، تاکہ حقیقت کے دونوں پہلو اور دونوں رخ آپ کے سامنے آ جائیں، اور آپ کسی بھی مرحلے میں اس حوالے سے کسی اجنبیت کا شکار نہ ہوں۔ صدیوں تک جب ماضی قریب میں یہ جو سیرت طیبہ پر اعتراض کیا گیا، جب اس طرح کا کوئی ماحول نہیں تھا کہ سیرت طیبہ پر اس حوالے سے انگلی اٹھانے کی کوشش کی جائے، تو امت میں یہی ایک پہلو رائج تھا اور بنیاد تھی کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت سیدہ عائشہ کی عمر کے 90 سال میں ہوئی، اور اس کی بنیادیں بڑی مضبوط ہیں۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ بنیادی طور پر یہ روایت خود حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بخاری شریف میں بھی اور تھوڑے سے فرق کے ساتھ مسلم شریف میں بھی موجود ہے کہ خود حضرت سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، تزوجنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا بنت 6 سنین وبنا بی وانا بنت 9 سنین، کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے شادی کی، نکاح کیا 6 سال کی عمر میں، اور میری رخصتی ہوئی 9 سال کی عمر میں۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی جو روایت ہے اس میں 6 کی جگہ 7 ہے کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا 7 سال کی عمر میں، اور رخصتی ہوئی میری 9 سال کی عمر میں۔
اپنی سند کے اعتبار سے اور اپنی روایت کے اعتبار سے یہ انتہائی مضبوط درجے کی روایت ہے، اور اسی بنیاد پر امت صدیوں تک بلکہ آج تک اس پر امت کی اکثریت اعتماد کرتی ہے۔ اسی لیے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے عرض کیا۔ لیکن میں بار بار ایک حقیقت کو آپ کے سامنے میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں، صرف اسلامی تاریخ میں نہیں، انسانی تاریخ میں جو تاریخ کا مسئلہ ہے کہ ان کی ولادت کس سن میں ہوئی، ان کی وفات کس سن میں ہوئی، یا یہ واقعہ کس سن میں ہوا، تو جو حقائق اور جو باتیں تاریخ اور کیلنڈر سے جڑی ہوئی، تقویم سے، تو وہ تقویم اور وہ کیلنڈر بہت اتھینٹک نہیں ہے، اس میں بڑا شدید اختلاف ہے، اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ اسی لیے میں بارہا آپ کو اس حوالے سے آگاہ کرتا آیا کہ تاریخوں کے حوالے سے لڑنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس میں اختلاف ہے، اور کوئی بھی بات یقینی سطح پر کرنا، یعنی اس سطح پر آ کر کہ اب اس کے ماسوا کے امکانات ختم ہو جائیں، پاسبلٹی باقی نہ رہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کائنات کا وہ عظیم واقعہ جس نے ساری دنیا اور ساری تاریخ کا دھارا موڑ کر رکھ دیا، یعنی خود حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کی تاریخ۔ اس سے پہلے بھی میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس میں بھی اختلاف ہے، صرف تاریخ کا نہیں، مہینے تک کا اختلاف ہے، حتیٰ کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے جانے تک کی تاریخ میں اختلاف ہے، اور امت اس پر کسی بھی ایک تاریخ پر متفق نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 1500 سال پہلے کا معاملہ تو بہت بڑی بات ہے، ہم میں سے بہت سے ابھی یہاں موجود ہوں گے جن کو اپنی حقیقی پیدائش کی تاریخ پتہ نہیں ہیں یا نہیں؟ ایسے ہیں جنہوں نے ایک انداز سے پاسپورٹ بنوایا ہے تو پاسپورٹ میں ایک انداز سے تاریخ لکھوا دی، آدھار بنوایا ہے تو اس میں ایک انداز سے گیس کر کے تاریخ لکھ دی۔ یعنی ابھی قریب کے زمانوں تک ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخوں کا اہتمام بہت زیادہ ہمارے یہاں نہیں تھا۔ جب سے یہ برتھ ڈے کی وبا آئی، برتھ ڈے سیلیبریشن کرنے کی، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اس سے تاریخیں یاد رہنے لگی اور محفوظ رہنے لگی، اور پھر کچھ حکومتی قوانین بھی اس طرح کے آئے کہ برتھ ڈے سرٹیفکیٹ یہ پیدائش کے فوراً اس کی کاغذی کارروائیاں ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ برتھ ڈے سرٹیفکیٹ ملتا ہے، تو اس کے ذریعے بھی تاریخیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ مگر ابھی ماضی قریب تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اہتمام نہیں تھا۔ تو اسی طرح پوری تاریخ میں تاریخوں کے حوالے سے اور کیلنڈر کے حوالے سے بڑا شدید اختلاف ہے۔ واقعات کو دوسرے واقعات کی طرف نسبت دے کر ان سے جوڑ کر
واقعات کے رونما ہونے کے زمانے کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ کوئی بڑا واقعہ ہوا، لوگ اس کو کیلنڈر بنا لیتے، جیسے ابھی حالیہ زمانے میں دنیا میں ایک بڑا واقعہ رونما ہوا، کیا؟ کورونا۔ تو کورونا کا یہ جو واقعہ ہوا، اب لوگ اس سے جوڑتے، کس طرح؟ یہ کورونا کے سال پیدا ہوا تھا، یہ کورونا کے 2 سال بعد پیدا ہوا تھا، یہ کورونا سے تیسرے سال پیدا ہوا تھا، یا نوٹ بندی کا واقعہ ہے، یہ نوٹ بندی کے سال پیدا ہوا تھا، یہ نوٹ بندی کے دوسرے سال یا اس کے 1 سال پہلے پیدا ہوا تھا۔ اس طرح جو بڑے واقعات جو انسانی دل اور دماغ پر اپنا اثر اور اپنی چھاپ چھوڑ جاتے تھے، ان کو انسان سنگ میل بنا کر زمانی طور پر اس سے عمر کی پیمائش کرتا تھا اور عمر کے پیمانے مقرر کرتا تھا۔ اب اس بنیاد پر جب یہ بات پہلے سے آپ کے سامنے رکھی گئی ہے اور آج پھر میں نے اس کو دہرا دیا، تو اس تناظر اور اس بیک گراؤنڈ میں کہ تاریخیں یقینی نہیں تھی، تو ایک زمانے تک، صدیوں تک ہمارے یہاں مسلمانوں کے درمیان اس پوری امت میں یہی ایک تصور رائج رہا کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین سے ان کی 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ مگر جب صدی 2 صدی سے یہ اعتراض لوگوں کی طرف سے کیا گیا اور اس اعتراض کا بڑے ہی مستند طریقے سے جواب بھی دیا گیا، جس کی ایک ہلکی سی جھلک میں نے آپ کے سامنے یہ 24-25 ہفتوں میں رکھی، لیکن اسی دوران پھر ایک نئی تحقیق سامنے آئی۔ یہ نتیجے کے لحاظ سے نئی ہے، نتیجے کے لحاظ سے یہ بات نئی ہے، مگر اس کا را مٹیریل، اس کی بنیادیں اور اس کی اساس آلریڈی 1500 سال سے اسلامی تاریخ میں موجود ہے۔ اسی را مٹیریل کی بنیاد پر تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے ہمارے کچھ اہل علم ایک نئے نتیجے تک پہنچے، جس نئے نتیجے نے سرے سے اس بات کو کنڈم کر دیا کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی یعنی حضرت سیدہ عائشہ کی 9 سال کی عمر میں ہوئی، سرے سے اس بات کو ہی غلط قرار دے دیا۔ اور وہ نتیجہ کیا تھا؟ وہ نتیجہ یہ تھا کہ حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین کی شادی جب حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک اس وقت 9 سال تھی ہی نہیں، تو سرے سے یہ بنیاد ہی ختم ہو گئی۔ جب 9 سال عمر نہیں تھی تو پھر عمر کتنی تھی؟ تو مختلف زاویوں سے جب یہ جائزہ لیا گیا تو یہ عمر کم از کم 14 سال اور زیادہ سے زیادہ 25 سال تھی۔ نکاح کے وقت حضرت سیدہ عائشہ کی عمر کتنی؟ کم سے کم 14 اور زیادہ سے زیادہ 25، اس کے درمیان۔ اب اس میں جو زیادہ مضبوط اور زیادہ توانا قول ہے وہ یہ ہے
کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 18 سال تھی. کتنی تھی؟ 18 سال. اور یہ سارا اختلاف جو پیدا ہوا وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش میں اختلاف کی بنیاد پر. اس لیے کہ آپ کی پیدائش کا سال قطعی اور یقینی طور پر محفوظ نہیں ہے. تو مختلف واقعات سے اس کو جوڑ کر ریلیٹ کر کے آپ کی تاریخ پیدائش کا تعین اور تقرر کیا گیا. تو مختلف زاویوں سے مختلف تاریخیں نکلی. خود یہ روایت جس پر ہم 25 ہفتوں سے گفتگو کر رہے ہیں، اس میں بھی میں نے عرض کیا کہ یہ گفتگو جس روایت پر آدھارت ہے، خود اس میں بھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہی اپنے قول میں اختلاف ہے. کہ بخاری شریف کی روایت یہ ہے کہ تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا بنت 6 سنین، کہ میرا نکاح سرکار سے ہوا 6 سال کی عمر اور رخصتی 9 سال کی عمر. مسلم شریف کی روایت میں ہے تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا بنت 7 سنین، کہ سرکار سے میرا نکاح 7 سال کی عمر میں ہوا اور رخصتی 9 سال کی عمر میں. تو رخصتی میں تو دونوں روایتیں متفق ہیں، مگر نکاح کی عمر میں دونوں میں 1 سال کا فرق ہے. جبکہ دونوں روایتیں کس کی ہیں؟ خود حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کر رہی ہیں، مگر اس میں بھی 1 سال کا اختلاف ہے اور کمی بیشی. تو اسی طرح یہ جو جدید تحقیق سامنے آئی، اس میں بھی پھر مختلف اقوال سامنے آئے. 14 سال، 17 سال، 18 سال، یہاں تک کہ میکزیمم 25 سال. تو اس کو بھی ہمیں ایک نظر اگرچہ سرسری طور پر ضرور دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ مسئلہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے 9 سال والی روایت کو نہیں مانا اور 18 سال والی کو مان لیا یا 14 سال والی کو مان لیا تو اس کے عقیدے میں اور ایمان میں اور اس کے دین میں کوئی خرابی آئے گی نہیں. بات سمجھ میں آتی؟ یہ تاریخی حقائق ہیں جن میں اختلافات ہوتا ہے، بلکہ ہے. تو گفتگو کا دونوں پہلو ہماری نگاہ کے سامنے ہونا چاہیے. اسی لیے معلومات جتنی زیادہ ہوگی آپ اتنا کم لڑیں گے. آپ کی نالج کا دائرہ جتنا وسیع ہوگا آپ اتنا کم جوتم پیزار کریں گے. موجودہ جو ہماری جماعت میں ہماری محفلیں تو کجا، ہمارے دین کے اسٹیج پر جو جوتم پیزار اور گالی گلوچ کی بھرمار ہے، اس کی وجہ ہمارے بڑے بڑے صاحبان جبہ و دستار کی جہالت ہے، جن کے سامنے یا تو مختلف موضوعات اور حقائق کے حوالے سے گفتگو کا صرف ایک رخ ہے. آپ نے سوشل میڈیا پر وہ ایک تصویر دیکھی ہوگی جس میں انگلش کا 6 لکھا ہوا ہے. دیکھا ہے؟ ایک طرف ایک انسان کھڑا ہوا ہے، اس کو وہ 6 نظر آ رہا ہے. اسی کے جسٹ اپوزٹ سائڈ دوسرا انسان کھڑا ہوا ہے جس کو وہ 6 9 نظر آ رہا ہے. دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے؟ ادھر کھڑے ہونے والا اس پر مصر ہے کہ نہیں یہ 9 ہو نہیں سکتا، 6 ہے. ادھر کھڑے ہونے والا اس پر تلوار بے نقاب بے نیام کر رہا ہے کہ یہ 6 نہیں ہو سکتا، کیا ہے؟ 9 ہے. زحمت صرف اتنی کرنی ہے کہ 6 والا ادھر جا کر اس کے دوسرے زاویے کو بھی دیکھ لے، اور جس کو 9 نظر آ رہا ہے اس کو صرف اتنی زحمت کرنا ہے کہ 2 قدم چل کے آ کے
یہاں سے کھڑے ہو کر دوسرے زاویے سے بھی اسے دیکھ لے. دونوں کو اب پاگل خانہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ بھائی ادھر سے 6 ہے اور ادھر سے 9 ہے. اس کو بھی کلیئر ہو جائے گا کہ ادھر سے 9 ہے اور ادھر سے 6 ہے. صرف اتنا کرنے کی ضرورت ہے. مگر جب انسان تعصب کا چشمہ لگاتا ہے تو پھر وہ ایک قدم بھی آگے پیچھے ہونے کی کوشش نہیں کرتا. تعصب اور شخصیت پرستی. آپ کو تعجب ہوگا کہ ہم رسول کی اتنی شخصیت پرستی نہیں کر سکے جتنا 100 سال پہلے پیدا ہونے والے کسی شخصیت کی ہم پوجا کر رہے ہیں. اگر شخصیت پرستی اسلام میں کوئی چیز ہے تو سب سے پہلے کس کی شخصیت پرستی ہونی چاہیے؟ اس کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مگر آپ دیکھیے کہ ان کی بات کو کنارے کر دیا جائے گا، مگر 100 سال پہلے پیدا ہونے والے ایک حضرت کی بات کو کنارے نہیں کیا جائے گا. بڑے بڑے عاشق رسول ٹی وی کی اسکرین پر بیٹھ کر یہ نہیں بولتے کہ ہماری آنکھ رسول اللہ پر بند ہے. استغفر اللہ العظیم. یہ اپنے آپ کو کم سے کم انہیں عاشق رسول کہنے میں شرم آنی چاہیے. عاشق حضرت کہنا چاہیے، ان کو اس کا حق ہے. عاشق رسول وہ ہے. عشق کیا ہے؟ عشق کہتے ہیں کسی کو ماننے اور کسی کی ماننے میں آخری درجہ، جس کے بعد کسی کے لیے ماننے اور کس کی ماننے کی کوئی جگہ اور گنجائش ہی نہ بچے. یہ کیسا عشق ہے کہ رسول اللہ سے عشق کے باوجود ابھی حضرت کے لیے جگہ بچ رہی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ 1000 بار اگر موقع آتا تو یہ عاشق رسول صاحب یہ کہتے کہ ہماری آنکھ رسول پر بند ہے. مگر یہ ایک بار نہیں کہا تو کیا کہا؟ ہماری آنکھ 100 سال پہلے پیدا ہونے والے حضرت پر بند ہے. میں آپ عوام سے پوچھتا ہوں، اگر شخصیت پرستی ہو سکتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ حضور آقا کریم. اگر مخلوق میں یہ امت کسی پر آنکھ بند کر سکتی ہے، کس پر؟ حضور آقا کریم پر. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی شخصیت بھی معصوم ہے، رسول کا ہر قول بھی معصوم ہے، رسول کا ہر عمل بھی معصوم ہے. اللہ نے گارنٹی لی. رسول اللہ کے بعد کسی حضرت کی اللہ نے گارنٹی لی ہے؟ کسی حضرت کی بات یا کسی حضرت کے عمل کی؟ نہیں نا. تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ فلاں حضرت پر آنکھ بند ہے؟ نہیں کہا جا سکتا. یہ بے دینی ہے. مگر کب کہا جا سکتا ہے؟ جب دین کا چشمہ ہو تب آنکھ رسول پر بند ہوگی، کسی اور حضرت پر نہیں. ہر حضرت قرآن و حدیث کے مقابلے میں ترازو کے دوسرے باٹ میں رکھ کر تولے جائیں گے، رسول اللہ کے علاوہ. مگر اب یہ کب کہتے ہیں کہ فلاں حضرت کو ہم تولیں گے نہیں؟ معصوم ہے. کیا ہے؟ معصوم ہے. سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رسول اللہ کی بیٹی تو معصوم نہیں ہو سکی اور نہیں ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے. ان کو خطا پر مان لیا، مگر ذرا کوئی حضرت کو خطا پر کہہ کے دکھائے، قیامت آ جائے گی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس کی وجہ وہی ہے جس کو بنیاد بنا کر میں زمانے سے چیخ رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟ آج رسول اللہ پر اگر آپ آنکھ بند کر لیں تو آپ کو کوئی سر پہ بٹھانے والا نہیں ہے. آپ کے پروگراموں میں اضافہ ہونے والا نہیں، آپ کے چندے بڑھنے والے نہیں، آپ کے لفافے کا وزن زیادہ ہونے والا نہیں، آپ کے لیے کوئی کارپیٹ ڈالنے والا نہیں، آپ کے آگے پیچھے چمچوں کی جماعت چلنے والی نہیں، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے سائے میں آپ کو 5 اسٹار ہوٹل تک لے جانے والے لوگ نہیں. کیوں؟
ایک صدی سے پروپیگنڈا کے ذریعے ایک نیا ماحول کریٹ کر دیا گیا ہے کہ رسول اللہ کے تعلق سے عشق اور محبت کا جو جذبہ ہماری عوام اور ہماری قوم کے دل میں تھا اس کو کم کر کے 100 سال پہلے پیدا ہونے والے فلاں حضرت کے حق میں اس جذبے کو رسول اللہ سے زیادہ بڑھا دیا گیا اور اس کا ٹیمپریچر زیادہ کر دیا گیا. آپ کو اگر یقین نہیں آتا تو آپ رسول اللہ کے بارے میں کوئی کچھ کہہ رہا ہے, اس پر ہمارے ملاؤں اور ہماری عوام کا ریئیکشن کیا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے, اور فلاں حضرت کے بارے میں اگر کوئی صحیح بات بھی کہتا ہے تو اس پر ہمارے ملاؤں اور ہماری عوام کا ریئیکشن کیا ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے. تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ عاشق کس کے ہیں, رسول کے ہیں کہ حضرت کے. بات آتی ہے سمجھ میں؟ تو یہ چیز بنیاد نہیں بن سکی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے لیے, دین کے لیے, للہیت کے ساتھ اخلاص کی بنیاد پر اگر کوئی مسلمان رہتی دنیا تک مخلوق میں کسی شخصیت پر اگر آنکھ بند کر سکتا ہے تو وہ صرف ذات رسالت ہو سکتی ہے اور دوسری کوئی ذات نہیں. کب؟ جب بنیاد دینداری اور للہیت ہو, خدا ترسی ہو. مگر سرے سے اس بنیاد کو ریپلیس کر دیا گیا دنیاوی جاہ و جلال, مال و منال پر. دنیا کی شہرت, دنیا کا مال, دنیا کی عزت, دنیا کی دولت, یہ بنیاد بن گئی. اب جب یہ بنیاد بنی, اور یہ تعجب مت کیجئے گا کہ یہ لمبے بال رکھنے والا کیسے دنیا کی جال میں پھنس سکتا ہے, یہ یہاں 2 جیب سلانے والا کیسے دنیا کے جال میں پھنس سکتا ہے, لمبا کرتا چھوٹا پاجامہ پہننے والا کیسے پھنس سکتا ہے, سنتیں سکھانے والا کیسے پھنس سکتا ہے. آج 1500 سال بعد اگر اپنے آپ کو کوئی عاشق رسول کہلانے والا پھنس جائے, تعجب مت کرنا. اس کائنات میں بعد از انبیاء اور رسل جو افضل ترین اور بہترین جماعت ہے, جماعت صحابہ, ان کی اولاد, صحابہ کی اولاد, جن تک رسول کا پیغام صرف ایک واسطے سے پہنچا, ایک واسطے سے, صحابہ کی اولاد نے کسی اور کو نہیں بلکہ مصطفیٰ کے نواسوں اور مصطفیٰ کے خاندان کو کربلا میں خون میں ملایا ہے. اس کی بنیاد کیا تھی؟ کس بنیاد پر یہ کھیل کھیلا گیا؟ کس بنیاد پر آل رسول اور اہل بیت رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو صحابہ کی اولاد نے رگا؟ اس کی بنیاد کیا تھی؟ کیا قرآن کی تعلیمات تھی؟ کیا احادیث نبویہ تھی؟ نہیں. اس وقت بھی یزید کے سامنے اگر کوئی بنیاد تھی تو وہ مال تھا, دولت تھی, حکومت تھی, سلطنت تھی, تجارت تھی اور دین فروشی تھی. اگر 1500 سال پہلے صحابہ کی اولاد مال و منال کے نشے میں چور ہو کر مصطفیٰ کی اس اولاد کو خاک و خون میں تڑپا سکتی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے چند سال پہلے کہا تھا, حسین منی وانا من حسین, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسین مجھ سے, میں حسین سے. حسنین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, اور نہ جانے کتنی بشارتیں سرکار نے ابھی چند سال پہلے عطا کی تھی. مگر جو مال کا پردہ ہوتا ہے, منال کا پردہ ہوتا ہے, دولت کا جال ہوتا ہے, سلطنت کا جال ہوتا ہے, یہ آنکھوں پر ایسا تنتا ہے کہ ابھی رسول اللہ کے دنیا سے تشریف لے گئے نصف صدی یعنی 50 سال بھی نہیں گزرے اور کربلا نے تاریخ کو رسول اللہ کی آل کے خون سے لال کر کے رکھ دیا. کیوں ہوا؟ مال نے آنکھ پر پردہ ڈال دیا. اس لیے آج کا عاشق رسول اگر مال میں بکتا ہوا نظر آئے تو اس پہ تعجب نہیں کرنا. مختصر یہ گفتگو یہ تھی کہ یہ جو ہمارے اسٹیج آج
جوتے چل رہے ہیں, چپلیں چل رہی, لات گھوسا چل رہا ہے. جو ہم کبھی جوا خانوں کے باہر جو منظر دیکھتے تھے, شراب خانوں کے باہر دیکھتے تھے, آج محفل میلاد مصطفیٰ کے اسٹیج پر یہ سرکس ہم کو دیکھنے کو مل رہی ہے. لیکن ساری ملائیت بھی خاموش ہے, ساری عوام بھی خاموش ہے. کیوں؟ عوام کے لیے تو بولنے کی گنجائش ہی نہیں ہے, اس لیے کہ عوام جو کام نیچے کرتی تھی اب وہ کام ان کے مقتدی اور رہنما اسٹیج سے کر رہے ہیں, تو عوام کے لیے تو خوشی کی بات ہے کہ ہم تو اوپر نہیں جا سکے, یہ نیچے اتر کے ہمارے برابر آ گئے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پڑھے لکھوں نے منافقت کر کے, زبانیں بند کر کے جاہلوں کو دین کے اقتدار کی کرسیوں پر بٹھا دیا ہے. تو جہالت نے اسی مقام پر اس جماعت کو لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں ایک 6 بول کر لڑ رہا ہے, دوسرا 9 بول کر لڑ رہا ہے. 6 والے کو 9 والا زاویہ پتا نہیں, 9 والے کو 6 والا زاویہ پتا نہیں. اگر دونوں تصویریں, دونوں زاویے, دونوں پہلو پیش نظر ہوتے تو کبھی بھی اسٹیجوں پر یہ جوتم پیزار نہیں ہوتی. جاہلیت اور جہالت ننگا ناچ اس وقت پوری سنیت میں کھیل رہی ہے. سارے فرقوں میں بدترین جاہلانہ حرکتیں سنیوں کے درمیان ہو رہی ہیں. اس وقت سب سے زیادہ بدترین فرقہ اپنے عمل کی روشنی میں اگر کوئی ہے تو وہ سنیت ہے, جسے بریلویت کہا جاتا ہے. مگر اس کے باوجود کسی ملا, کسی صاحب اقتدار دینی, کسی مفتی, کسی قاضی, کسی مولوی اور کسی صاحب منصب دینی کی زبان کھلنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مال و دولت اور شہرت کے حمام میں یہ سب ننگے. اسی لیے, اور اسی لیے تاکہ آپ نہ لڑیں, آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے حقیقت کے دونوں پہلو رکھنا چاہتا ہوں. ابھی تک آپ 25 ہفتوں سے جو سن رہے تھے وہ یہ کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ کی 9 سال کی عمر میں ہوا. مگر دوسرا پہلو کیا ہے؟ 14 سے 25 سال کی عمر کے درمیان ہوا. آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ بہت سرسری طور پر اور بہت مختصر طور پر ہم اس پہلو کے حوالے سے اور اس کے دلائل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی حقائق کے تمام پہلوؤں کا ہمیں احاطہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.